کہ کفر کے ماحول میں اولڈ ایج ہاؤسز بنا دیے جاتے ہیں. ایسی بے سہارا عورتیں وہاں جاتی ہیں، وہاں سارے ہی بوڑھے، اور یہ باقی زندگی وہاں گزارتی ہے. امریکہ میں ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے ایک انگریز عورت نے آ کر پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی. کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ مسلمان وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں. کہا جی. کہنے لگی آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ پوچھا کیا وعدہ؟ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں رہتی ہوں اور اکیلی ہوتی ہوں. میرے 3 بچے ہیں لیکن سب جوان ہو گئے اور وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. خامن نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا. اب اکیلا رہ رہ کے میں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں. آپ میرے اوپر یہ احسان کریں، وعدہ کریں، اب جہاں کہیں بھی ہوں آپ مجھے 1 منٹ کے لیے ٹیلی فون کر کے صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ آپ خیریت سے ہیں. پوچھا کہ آخر کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے سارے دن انتظار رہے گی کہ کسی کا فون آئے گا اور وہ مجھ سے اتنا پوچھے گا کہ ہاؤ آر یو، آپ کیسی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ عورت اتنے سے لفظ سننے کے لیے ترس رہی ہے. اس کی اولاد بھی ہے، اس کو کہنے والا کوئی نہیں، فیملی سسٹم وہاں ہے نہیں. اب اس عورت کا اندازہ لگائیں کہ جو پورا سال اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھ سکتی. چنانچہ ایک عورت نے بیٹے پہ مقدمہ کیا کہ میرا شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، یہ جوان بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے، اس نے کتا پالا ہوا ہے، یہ کتے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لے کے جاتا ہے سیر کے لیے، 3 گھنٹے یہ کتے کے ساتھ گزارتا ہے. میں اس کی ماں ہوں اور یہ 5 منٹ کے لیے میرے پاس نہیں آتا. عدالت میرے بچے کو کہے کہ روزانہ 5 منٹ مجھے چہرہ دکھا دیا کرے. آخر میں ماں ہوں. عدالت نے مقامی قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ بچے کی عمر چونکہ 16 سال سے زیادہ ہو گئی، لہذا ماں اس کے لیے ذمہ داری نہیں. اگر ماں کو پریشانی ہے تو وہ اولڈ ایج ہاؤس میں چلی جائے. رہ گئی بات کتے کی، تو چونکہ اس بچے نے کتے کو پالا لہذا 3 گھنٹے لگیں یا 5 گھنٹے لگیں، اس کو کتے کی خدمت کرنی پڑے گی. اب جس ماحول میں کتے کی خدمت تو بچے کی ذمہ داری بنتی ہے اور ماں کی خدمت بچے کی ذمہ داری نہیں بنتی، گویا دوسرے لفظوں میں اس ماحول میں ماں کی حیثیت کتیا کسی بھی نہیں ہے. یہ اصل وجہ ہے کہ دین اسلام نے حیا کو کیوں پسند کیا. فرمایا کہ تم عورت کو قریب کرنا چاہتے ہو تو ذمہ داری اٹھاؤ، اسے اون کرو. چنانچہ ہمارے ماحول میں جب شادی ہوتی ہے تو خامد اپنی بیوی کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. پھر اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے خرچے خود اٹھاتا ہے، اور اولاد کو شریعت نے کہا کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو. ہمارے ماحول میں عورت جتنی بوڑھی ہوتی ہے گھر میں اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے. شریعت نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اب سوچئے کہ ایک دین اسلام ہے جس نے عورت کو بڑھاپے کے اندر بھی ایسی عزت دی کہ کہا بچوں کو کہ اس کی خدمت کرو گے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہیں جنت ملے گی. ماں کی دعا، جنت کی ہوا. ایک ماحول تو عورت کو یہ عزتیں بخش رہا ہے، ایک ماحول تو یہ کہہ رہا ہے خامد کو کہ تم اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں دیکھ کر مسکرائیں گے. سوچئے عورت کو کیا عزت مل رہی ہے، کیا شان مل رہی ہے، کیا مقام مل رہا ہے. شکل کی بنیاد پر عورت کی عزت وہ تو 30-35 سال تک کوئی کرے گا. 30-35 سال کے بعد عورت کی جسمانیت وہ نہیں رہتی جو کنوارے پن میں ہوتی ہے. تو اب کیا اس عورت کا کوئی غمخوار نہیں ہونا چاہیے؟ اس عورت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہونا چاہیے؟ وہ عورت کیا بے سہارا بن گئی؟
کیا جیتے جاگتے وہ قبر میں چلی جائے؟ آخر وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ تو یہ دو زندگی گزارنے کے نظام ہیں، ایک کفر کا نظام جو بے حیائی کو پسند کرتا ہے، ایک دین اسلام کا نظام جو حیا کو پسند کرتا ہے۔ تو دین اسلام نے ازدواجی زندگی، فیملی لائف کا ایسا تصور دیا کہ عورت 100 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بھی اس کو آنکھوں پہ بچے اٹھائیں، یہ نانی بنے، دادی بنے، تب بھی اس کی دعائیں لیں، اس کے بچے اس کو گھر میں برکت سمجھیں۔ تو اب سوچئے اس ماحول میں عورت کو کیا عزتیں ملی، اور کفر کا ماحول جہاں 30 سال کے بعد اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو شریعت پہ قربان جائیں کہ اس نے عورت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کیا طریقہ زندگی سمجھایا کہ جس میں عورت کو عزتیں ملتی ہیں، پروٹیکشن ملتا ہے، خوشیاں ملتی ہیں۔ لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دین اسلام کا جو طریقہ زندگی ہے اس کو خوشی سے اپنانا چاہیے، اس میں عورت کا اپنا فائدہ ہے۔ چنانچہ دین نے کہا کہ عورت کنواری ہے یا شادی شدہ، یہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اگر یہ زنا سے بچے گی تو اللہ کی مقرب بندی، اور اگر بے حیائی کے کام میں پڑے گی تو سزا کی مستحق ہوگی۔ اب یہاں ایک اصول کی بات اور بھی سوچیں۔ شریعت نے قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت، ان کو چوری کی سزا تم ایسے دو۔ اور جہاں زنا کا تذکرہ آیا شریعت نے کہا الزانیۃ والزانی، زنا کروانے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ یہاں عورت کا تذکرہ پہلے کیا، وجہ کیا تھی کہ مرد کی مردانگی سے یہ بعید ہے کہ وہ چوری کرے، وہاں اس کا تذکرہ پہلے، اور عورت کی حیا سے یہ بعید ہے کہ وہ زنا کی مرتکب ہو، اس لیے زنا کے معاملے میں مین کردار عورت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ عورت اگر مضبوط ہو اور وہ کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہ آنے دے تو کوشش کے باوجود بھی غیر مرد اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ زنا ہوتا ہی تب ہے جب عورت خود اندر سے کمزور ہوتی ہے اور ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ مرد کو بھی حیا کرنا چاہیے، لیکن عورت سے حیا اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں عورت نے شرم اور حیا رکھ دی۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ زنا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ غیر مرد کو دیکھنا آنکھوں کا زنا، اس سے باتیں کرنا کانوں کا زنا، ہاتھ لگانا ہاتھ کا زنا، اور اپنی سیکشول ضرورت کو پورا کرنا یہ مکمل زنا۔ تو شریعت نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا، اور اسی میں ہمارا فائدہ اور اسی میں ہماری نجات ہے کہ ہم شریعت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب جب کفر نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر تو فیملی لائف بڑی مضبوط ہے، اور 100 سال کی بھی عورت ہو جائے تو اس کو گھر میں عزت ملتی ہے، VIP بن کے رہتی ہے، اس نے کہا کہ عورت کو گھر سے نکالو۔ چنانچہ گھر سے نکالنے کی لاجک کیا بنائی کہ جی عورت کو مرد کے کندھوں سے کندھے ملا کے کام کرنے چاہیے۔ تو عورت کو انہوں نے جاب دی تو کون سی؟ کہیں پر جہاز میں کھانے پیش کر رہی ہے، خادمہ والا کام ہی ہے نا، کہیں دفتروں میں سیکٹری بن کے بیٹھی ہے، تو کام بھی ملے تو اس کو معمولی ڈیسیژن میکنگ، جتنی بڑی جابز ہوتی ہیں، مینیجریل جابز ہوتی ہیں، سب مردوں کے پاس۔ تو گھر سے بھی باہر نکالا اور اس کو وہ مقام بھی نہ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عورت جب بے سہارا ہو گئی تو مردوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی۔ شریعت نے کہا کہ نہیں، عورت بے جان نہیں، اس کے احساسات ہیں، یہ جاندار ہے، اس کو عزت ملنی چاہیے۔ شریعت نے کہا کہ یہاں مسلمان ماحول میں
کنواری ہے تو ماں باپ کے گھر پہ رہے، اور اگر شادی ہو گئی تو اب خامند اس کی ذمہ داری کو قبول کرے۔ سبحان اللہ،